اپنے اندر دینی لوازمات کو جذب کرنے کے لیے محنت کی اور اپنے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی صحبت میں رہ کر کے اپنے آپ کو صیقل کیا۔ اس کے بعد ہندوستان کے سرزمین پہ تشریف لائے اور یہاں انہوں نے اخلاق سے، محبت سے، پیار سے، ہمدردی سے، خیر خواہی سے اہل ہند کے دلوں کو فتح کیا، لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کی، لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑا اور محبت کے ساتھ اس دنیا میں کیسے زندگی گزاری جاتی ہے یہ سبق پڑھایا اور انسانیت کا درس دیا اور ہم لوگوں تک اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین پہنچایا۔ ان کے فیض و برکات کا یہ نتیجہ ہے کہ بے شمار لوگ اللہ رب العالمین پہ یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے مرضی کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج خانقاہ عالیہ عارفیہ سید سراوا، جو کہ یہ خود ایک چشتی خانقاہ ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے جڑی ہوئی خانقاہ ہے، یہ خانقاہ کہ اس احاطے میں آج ہم جشن غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ منانے کے لیے حاضر ہیں۔ بلا تاخیر آج کی محفل کے آغاز کے لیے میں جامعہ عارفیہ کے ہونہار طالب علم محمد حافظ زکا سعیدی سے عرضگزار ہوں کہ وہ آئیں، قرآن مقدس کی تلاوت اور منقبت خواجہ غریب نواز سے آج کی اس محفل کو آگے بڑھائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ صِرَاطِ اللَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ أَلَا إِلَى اللَّهِ تَصِيرُ الْأُمُورُ صدق اللہ العظیم۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بعدد کل حسنہ و جمالہ وبارک وسلم۔ آپ کے در سے ہے امید قوی، یک نظر بر من بحق خواجگی، یا معین الدین چشتی سنجری۔ آپ کے در سے ہے امید قوی، یک نظر بر من بحق خواجگی، یا معین الدین چشتی سنجری۔ آپ کے در سے ہے امید قوی، آپ کی روحانیت سے بیدر مستفیضی ہے ہند کے سارے ولی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی۔
آپ کے در سے ہے امید قوی، نقشی بندی سہروردی قادری، بھیک پاتے ہیں تیرے در سے سبھی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی، آپ کے در سے ہے امید قوی، وہ ہے شیخ وقت امام الاولیاء، جس کو تیری ذات سے نسبت ہوئی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی، آپ کے در سے ہے امید قوی، آپ کی چشم کرم کا منتظر، بندے عاجز سعید ہے ہر گھڑی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی، آپ کے در سے ہے امید قوی، آپ کے منگتوں میں ہے شامل سعید، بندے ادنا غلام شہ صفی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی، یا معین الدین چشتی سنجری، یک نظر بر من بحق خواجگی، یک نظر بر من بحق خواجگی، آپ کے در سے ہے امید قوی، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، 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 کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، ہے تیری ذات عجب بہرے حقیقت پیارے،
ہے تیری ذات عجب بہرے حقیقت پیارے، کسی تیراک نے پایا نہ کنارہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، گلشن ہند ہے شاداب کلیجے ٹھنڈے، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، واہ اے ابر کرم زور برسنا تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، پھر مجھے اپنا در پاک دکھا دے پیارے، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، آنکھیں پر نور ہوں پھر دیکھ کے جلوہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، تجھ کو بغداد سے حاصل ہوئی وہ شان رفیع، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، دنگ رہ جاتے ہیں سب دیکھ کے رتبہ تیرا، خواجہ ہند وہ دربار ہے اعلیٰ تیرا، کبھی محروم نہیں مانگنے والا تیرا۔ السلام حضرات گرامی، سلطان الہند عطائے رسول سرکار خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم اور آپ حاضر ہیں۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے جس طریقے سے لوگوں تک دین کی سچائی پہنچائی، اس میں سب سے مؤثر طریقہ دوستی کرنا تھا۔ مرشد گرامی عارف باللہ حضور شیخ ابو سعید دامت برکاتہم القدسیہ اکثر ہم لوگوں سے یہ بات بیان کرتے ہیں کہ کسی تک اپنی صحیح بات پہنچانی ہو تو اس سے دوستی کرو، اس سے محبت کرو، اسے اپنا بناؤ، اس کی خدمت کرو۔ ہندوستان کے سرزمین پہ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تشریف لائے تو یہاں کی اس زمانے کی جو زبان تھی، بظاہر اس زبان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود دوستی، محبت اور خدمت کے ذریعے آپ نے لوگوں کے دلوں میں اللہ رب العالمین کی محبت پیدا کی، دین کی محبت پیدا کی، سچائی کی محبت پیدا کی۔ سرکار خواجہ صاحب علیہ رحمت الرضوان جو تعلیم ہمیں دیتے ہیں
اس میں دو چیزیں بڑی اہم ہے، ایک یہ کہ سخاوت دریا کی طرح اپنے اندر پیدا کرو کہ تم سے کوئی چیز لینے آئے تو اسے منع نہ کرو، جس طریقے سے دریا سے پانی لینے والا شخص کوئی بھی ہوتا ہے دریا اسے کبھی منع نہیں کرتا۔ دوسری چیز تحمل، بردباری، صبر اور برداشت زمین کی طرح اپنے اندر پیدا کرو کہ زمین کے اوپر ہزار ظلم ہم کریں، زمین کو چاہے جتنا روندے، جتنی تکلیفیں پہنچائے، اس کے باوجود زمین ہمیشہ ہمارے کام آتی ہے، ہمیں تکلیف نہیں پہنچاتی ہے۔ اسی طریقے سے زمانے کے حالات چاہے جتنے بگڑ جائیں، لوگ ہمارے خلاف جتنے بھی ہو جائیں، ہمیں چاہیے کہ صبر، تحمل، بردباری کے ساتھ لوگوں کے ساتھ ہمیشہ محبت کا برتاؤ کرے، خدمت سے پیش آئے اور ان کی ضرورتوں میں آگے بڑھ کر کے کھڑے رہنے کی کوشش کریں۔ یہ وہ تعلیمات ہے جو سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے ذریعے، ان کے خلفاء در خلفاء کے ذریعے، مرشد گرامی کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان کی تعلیمات پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی بڑی خدمات ہیں، ان کی بڑی تعلیمات ہیں، کس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے دلوں کو ایک دوسرے سے جوڑا، انسان کو انسان بنایا اور اللہ کا سچا مخلوق بنایا۔ ہم بڑے ادب کے ساتھ استاد گرامی حضرت علامہ مفتی کتاب الدین رضوی صاحب قبلہ کی بارگاہ میں عرضگزار ہیں کہ حضور تشریف لائیں، مشائخ کی تعلیمات، ان کی حیات و خدمات سے ہم تمام لوگوں کو واقف کرائیں اور ہمارے دلوں کو صیقل فرمائیں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت مآب میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ تبقى وتدوم بدوام الملک الحی القیوم۔ سلطان الہند عطائے رسول خواجہ خواجگاں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بابرکت عرس کی نسبت سے ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہم سب لوگ جمع ہیں۔ مولا کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ الہ العالمین ہم لوگوں کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم غلاموں کی جانب سے بارگاہ غریب نواز میں جو ایک حقیر سا ایک نذرانہ ہے، اسے شرف قبولیت عطا فرمائے۔ حضور غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے عرس کی برکتوں سے اور فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے ملک میں بالخصوص اور پوری دنیا میں غریب نواز کی برکتوں سے اور ان کے عرس کے فیضان سے اللہ تعالی محبت، اخوت، امن، رواداری اور بھائی چارے کی فضا کو قائم فرمائے اور نظر بد سے اس کی حفاظت فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین، بجاہ حبیب کا سید المرسلین علیہ وعلی آلہ افضل الصلاۃ و اکمل التسلیم۔ قرآن حکیم کی آیت کریمہ جس کی میں نے تلاوت کی ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام انجام دیے، جنہوں نے
اپنے رب کو مانا اور اس کو منانے کے لیے جو کام رب کو پسند ہے ان کاموں کو انجام دیا، سیجعل لہم الرحمن ودا، اللہ سبحانہ و تعالی ایسے لوگوں کے لیے محبت پیدا فرما دے گا، ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالی اپنے مخلوق کے قلوب کو نرم فرما دے گا۔ ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے اللہ تعالی انسانوں کے دلوں کو اس کی طرف مائل کر دے گا، نم کر دے گا۔ اسی طرح اور اسی کی تشریح بخاری کی ایک روایت سے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جب اپنے کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل کو آواز دیتا ہے، اے جبریل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی کرو۔ جبریل اس بندے سے محبت کرنے والے بن جاتے ہیں۔ پھر حکم ہوتا ہے اور آسمان کے فرشتوں میں یہ ندا عام کر دی جاتی ہے کہ آسمان کے فرشتوں اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، تم بھی کرو۔ پھر آسمان کے سارے فرشتے اللہ کے اس محبوب بندے سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں۔ پھر روایت کا لفظ ہے یوزع لہ القبول فی الارض، اس کے لیے روئے زمین میں قبولیت ڈال دی جاتی ہے لوگوں کے دلوں میں، اور اللہ اپنے مخلوق کے قلوب میں اس کے لیے جھکاؤ، کشش، جاذبیت ڈال دیتا ہے، اور لوگ کشا کشا اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، اس کی طرف جھکتے ہیں، اس کی طرف مائل ہوتے ہیں۔ بلکہ اس کا نتیجہ تو یہاں تک پہنچتا ہے کہ جنہوں نے ان کا زمانہ نہ بھی پایا ہو ان کے بھی قلوب ان کی محبت سے سرشار ہوتے ہیں، بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لبریز رہتے ہیں۔ اس کی واضح نشانی ہے، اس کا بین دلیل ہے ہم سب کے دلوں میں حضور غریب نواز کی محبت کا ہونا۔ نبوت اور ولایت۔ نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے جن بندوں کو منتخب کر لیتا ہے اس بات کے لیے کہ وہ اللہ کے پیغام کو عام بندوں تک پہنچائیں، وہ نبی ہوتے ہیں، اور نبی کی لائی ہوئی تعلیمات کو جو بندہ اپنا کر اللہ تک پہنچتا ہے وہ ولی ہوتے ہیں۔ اللہ کی طرف سے احکام لانے والے نبی، اور ان احکام کو اپنی زندگی میں خلوص اور للہیت اور نبی کی مکمل تابعداری کے ساتھ اپنانے والے اور اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی کو حاصل کرنے والے ولی ہوتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسانوں کے بیچ نبیوں کو بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ اس کے عام بندے اس نبی کی اتباع کر کے اللہ تک پہنچے، اللہ کی خوشی تک پہنچے۔ اللہ تک پہنچنے کا مطلب اللہ کی خوشی تک پہنچنا، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی مکان میں متمکن نہیں ہے کہ مسافتوں کو طے کر کے کوئی اس تک پہنچے گا۔ اللہ تک پہنچنا اور اللہ سے قریب ہونا، اللہ کی پسندیدہ چیزوں سے قریب ہونا، اللہ کی پسندیدہ چیزوں تک پہنچنا، اللہ کی رضا اور اس کی خوشی تک پہنچنا۔ شرح عقائد درس نظامی میں پڑھائی جانے والی بڑی مشہور کتاب ہے عقیدے کی۔ علامہ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے نبوت اور ولایت کے مرتبے میں فرق کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ نبی کا اپنے نبی ہونے کا علم ہونا یہ ضروری ہوتا ہے، نبی کو اپنی نبوت کا علم یقینی طور پر ہوتا ہے، لیکن ولی کو اپنی ولایت کا علم بھی ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ نبی کو اپنی نبوت کا علم ہو یہ ضروری ہے، ولی کو اپنی ولایت کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ بسا اوقات تو یوں ہوتا ہے کہ بندہ اپنے آپ کو مخلوق میں سب سے گنہگار، سب سے کمتر، سب سے عاجز تصور کرتا ہے، اور وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بڑا محبوب ہوتا ہے، اللہ کا برگزیدہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اپنے نیک بندوں میں بنا لیا ہوتا ہے۔ تو نبی کو اپنے نبی ہونے کا علم ہونا یہ ضروری ہے، ولی کو اپنے ولی ہونے کا علم ہو یہ ضروری نہیں ہے۔ اللہ بہتوں بندوں کو بتاتا بھی ہے،
بہتوں کو بتاتا نہیں ہے، لیکن ہونا ضروری ہو ایسا نہیں ہے۔ دوسرا فرق نبوت اور ولایت کے بیچ یہ بتایا ہے انہوں نے کہ نبی سے جب ان کی قوم چیلنج کرے اور دلیل نبوت کا مطالبہ کرے تو قصداً نبی اپنی جانب سے دلیل نبوت دکھاتے ہوئے معجزے کا اظہار کرتے ہیں۔ قوم کہتی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں تو دکھائیے معجزہ، آپ دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں۔ تو قوم کے چیلنج کے وقت نبی پہ یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ معجزہ قصداً ظاہر کریں اور اپنی قوم کو مطمئن کریں اور یہ ثابت کریں کہ وہ اللہ کے نبی ہیں۔ لیکن اولیاء سے کرامت کا قصداً عام حالتوں میں صدور نہیں ہوتا۔ اولیاء انہیں علم ہو بھی جاتا ہے کہ وہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ نے انہیں اپنا بنا لیا ہے، تب بھی وہ اس کے اثرات کو مخفی رکھتے ہیں اور ارادتاً اور قصداً کرامت کا ظہور کرنے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں جس میں وہ من جانب اللہ مامور ہوتے ہیں کسی مقصد کے پیش نظر، تو وہ ارادتاً کرامت ظاہر کرتے بھی ہیں، لیکن عام حالتوں میں وہ قصداً کرامت کے ظاہر کرنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ غرض یہ کہ نبوت مقام اظہار ہے، اس کو بندوں کے بیچ ظاہر کرنا ہے کہ وہ نبی ہے، اور ولایت مقام اخفا ہے، عام حالتوں میں یہ اظہار اس کے لیے ضروری نہیں ہے، اس کو پوشیدہ رکھنا ہے کیونکہ اس کا اور اس کے رب کے بیچ کا معاملہ ہوتا ہے۔ تیسرا فرق نبوت اور ولایت میں یہ بیان کیا انہوں نے کہ نبی جو ہوتے ہیں ان کے مقتضی نبوت کا جو اثر ہوتا ہے وہ قطعی اور یقینی ہوتا ہے، اور اس میں الزام علی الغیر کی صلاحیت ہوتی ہے۔ نبی کے اوپر جو وحی آئی قطعی ہے، اس میں خلاف کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اور اس میں غیر کے اوپر الزام کی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ حکم دوسروں پہ نافذ ہوگا۔ اور ولایت میں جو الہام ہوتا ہے یا جو کشف کے واقعات ہوتے ہیں، اس کا جو تقاضا ہے، اس کا جو مقتضا ہے، اس کے اثر میں خلاف کی گنجائش باقی ہوتی ہے اور الزام کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ الہام میں خلاف کی گنجائش ہے، کشف میں خلاف کی گنجائش ہے۔ یہ اور بات ہے کہ وہ گنجائش کس درجے کا ہے، کس درجے کی ہے اور اس کی حیثیت کیا ہے، لیکن اس میں خلاف کی گنجائش ہے۔ زن حاصل ہوتا ہے، غلبہ زن حاصل ہوتا ہے، اور غلبہ زن کا مطلب ہے کہ خلاف کی گنجائش ہوتی ہے، اور اس میں الزام علی الغیر کی صلاحیت نہیں ہوتی۔ الہام کی بنیاد پر، کشف کی بنیاد پر ہم کوئی حکم کسی کے خلاف لازم نہیں کر سکتے۔ ایک فرقہ معتزلہ ہے جو بڑا مشہور فرقہ ہے علم کلام کے بیچ، اس نے اولیاء سے کرامت کے صدور کا انکار کیا ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے کہ انبیاء سے معجزے کا صدور ہوتا ہے، خرق عادت امر کا صدور ہوتا ہے۔ اگر اولیاء سے بھی یہ چیز صادر ہو خرق عادت، تو ولایت اور نبوت دونوں مشتبہ ہو جائے گی، دونوں کو ایک دوسرے سے پہچاننا اور الگ کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے ان کا یہ ماننا ہے کہ ولی سے خرق عادت کوئی چیز صادر نہیں ہوگی۔ اس سلسلے میں اہل سنت کا موقف یہ ہے کہ انبیاء سے بھی خرق عادت چیزیں صادر ہوتی ہیں، اس کو اصطلاح میں معجزہ کہتے ہیں، اور اولیاء سے بھی خرق عادت چیزیں صادر ہوتی ہیں، اس کو اصطلاح میں کرامت کہتے ہیں۔ اور اولیاء سے کرامت کے صدور کی وجہ سے ولایت کا اور نبوت کا اشتباہ لازم آئے گا، یہ کہنا صحیح نہیں ہے، کیونکہ اشتباہ تو تب ہوتا جب کہ ولی بھی دعوی نبوت کرنے والا ہوتا، یہ بھی مدعی نبوت ہوتا، اور اس کے ہاتھ سے بھی عادت کے خلاف چیز صادر ہو جاتی۔ جبکہ ولی مدعی نبوت نہیں ہوتا، وہ تو کسی نبی کا متبع ہوتا ہے، پیرو ہوتا ہے، اپنے آپ کو سب سے زیادہ عاجز اور کمتر جاننے والا ہوتا ہے، تو اشتباہ کہاں سے لازم آئے؟ احادیث کریمہ میں بھی اولیاء سے کرامتوں کے صدور کا تذکرہ ملتا ہے۔ صالحین اور اولیاء کرام کی زندگی پہ مشتمل کتابوں میں بھی اس کے تذکرے ملتے ہیں۔ حضرت سلیمان کے ساتھی نے پلک جھپکنے سے پہلے اور اس سے کم مدت میں بلقیس کے تخت کو لا کے ظاہر کیا، یہ کتاب اللہ سے کرامت کا ثبوت ہے۔ حضرت مریم کے پاس بے موسم کا پھل حاضر ہوتا، حضرت زکریا پوچھتے یہ کہاں سے آیا، کہتی کہ یہ اللہ کی جانب سے آیا، حضرت مریم سے کرامت کا صدور۔ احادیث میں آتا ہے کہ صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں تھے، اسی بیچ سرکار کی گفتگو طویل ہو گئی، رات ہو گئی،
دو صحابہ تھے جن کا گھر دور تھا، ان کے ہاتھ میں ایک ایک لاٹھی تھی. جب وہ چلنے لگے رات میں تو لاٹھی ان کی چمکنے لگی اور اس کی روشنی میں راستہ دیکھنے لگے. آگے چل کر کے جب دونوں کا راستہ الگ الگ ہوا تو پھر دونوں کی لاٹھی چمکنے لگی اور اپنی لاٹھی کی روشنی میں دونوں اپنے گھر تک پہنچے. تو اہل سنت کا عقیدہ ہے، ماننا ہے کہ اولیاء سے کرامت کا صدور حق ہے، اور اس صدور کرامت سے ولی کا نبی سے مشتبہ ہونا لازم نہیں آئے گا. یہاں پر ایک چیز ہم سب کو سمجھ لینے کی ہے کہ معجزہ ہو، کرامت ہو، یا اور بھی خلاف عادت ہونے والی چیزیں ہوں، ان سب کے پردے میں حقیقی تاثیر جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہوتی ہے. کیونکہ اشاعرہ کا، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے المحدثات کلھا منسوبۃ الی اللہ تعالی، جو چیز بھی عدم سے وجود میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی جانب منسوب ہے، اور اس کا عدم سے وجود میں آنا اللہ کی قدرت سے. اب اللہ تعالیٰ اپنی اس قدرت کو اگر نبی کے ہاتھ پہ ظاہر کرے خلاف عادت تو وہ معجزہ ہے، اور اسی قدرت کا اظہار اگر اپنے صالح مومن متقی بندے کے ہاتھ پہ ظاہر کرے تو اسی کو کرامت کہتے ہیں. اللہ کی طرف اس کی نسبت کریں تو اس کو آیت کہیں گے، اللہ کی قدرت کی نشانی. نبی کی طرف نسبت کریں تو اس کو کہیں گے معجزہ، اور ولی کی طرف اس کی نسبت کریں تو اس کو کہیں گے کرامت. اگرچہ تینوں میں قدرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی ہے. کرامت اولیاء سے صادر ہو سکتی ہے اور اس میں کوئی استحالہ نہیں ہے، حق ہے صدور. لیکن یہ مطلب بھی نہیں کہ اگر کرامت کا صدور نہ ہو تو وہ ولی ہی نہیں. یہاں افراط اور تفریط یہ ہے کہ معتزلہ کے نزدیک اولیاء سے کرامت کا صدور ہی محال، اور اس کے بالمقابل کچھ لوگ ایسے ہیں جو شعوری یا غیر شعوری طور پر اس نظریے کے حامل نظر آتے ہیں، سمجھ میں آتے ہیں کہ ان کے نزدیک کرامت نہیں تو ولایت نہیں. تو ایسا بھی نہیں کہ ولی ہے تو کرامت کا صدور محال، اور ایسا بھی نہیں کہ کرامت نہ ہو تو ولایت ہی نہیں. کرامت کا صدور ہو سکتا ہے، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی پہ مبنی ہے، وہ کس کے ہاتھ پہ خلاف عادت چیز ظاہر فرماتا ہے، کب ظاہر کرتا ہے، کس حکمت اور کس مصلحت کے تحت ظاہر فرماتا ہے. ہمارا جو آج کل مزاج ہے کہ اگر ہم کسی بزرگ کے نام پہ جمع ہوتے ہیں یا کسی عرس کی تقریب میں اکٹھا ہوتے ہیں تو ہماری پوری کوشش جو ہوتی ہے صاحب عرس کی کرامتوں کے بیان تک منحصر رہتی ہے. ایمان ہے ہمارا، ابھی میں نے بیان کیا اہل سنت کے عقیدے کو کہ کرامت کا صدور اولیاء سے ہو سکتا ہے، حق ہے. لیکن جو سب سے بڑی کرامت ہو سکتی ہے کسی صاحب دل کی اور کسی بزرگ کی اور کسی ولی کی، رسالہ مکیہ میں علامہ قطب الدین دمشقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا ہے کہ اولیاء کی کرامتوں میں سے سب سے افضل ترین کرامت یہ ہے کہ ان کی صحبت میں رہنے سے، ان کے پاس بیٹھنے سے، ان کی باتوں کو سننے سے ایمان تقلیدی جو ہو وہ ایمان تحقیقی میں بدل جائے، اور ایمان غیبی ایمان شہودی کی کیفیت سے سرشار ہو جائے. اولیاء کی کرامتوں میں سے سب سے اعلیٰ ترین کرامت یہ ہے کہ ان کی صحبت میں بیٹھنے سے جو اللہ کی قدرت پہ، اس کی صفت پہ، اس کی ذات پہ، قیامت پہ ہمارا ایک بن دیکھے یقین ہے، وہ یقین ایسا ہو جائے کہ گویا کہ ہم نے اس کو دیکھ لیا ہے. یہ سب سے بڑی کرامت ہے. اس زاویہ نظر سے اگر ہم حضور غریب نواز کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، اس اعتبار سے اگر ہم ہند الولی عطائے رسول خواجہ غریب نواز کی زندگی کو پڑھتے ہیں تو بلا شبہ آپ ایک عظیم شان کے حامل نظر آتے ہیں. اس سرزمین ہند میں، غیر منقسم ہندوستان، پورے بر صغیر میں آج جو ایک خدا کی وحدانیت کے نغمے سنائی دے رہے ہیں اور گائے جا رہے ہیں، ہماری یہ پیشانی اپنے ہاتھ سے بنائے ہوئے بتوں کے سامنے جھکنے کے بجائے جس نے سب کو بنایا ہے اس خالق کی بارگاہ میں اگر جھک رہی ہے تو اس کے لیے ہم سب کے سروں پہ احسان ہے حضور غریب نواز کا. ہم سب کے سروں پہ احسان ہے حضور غریب نواز کا.
آپ نے کس طرح زبان نہ جانتے ہوئے، تہذیب سے ناشناس ہوتے ہوئے، باہر کی سرزمین سے یہاں پر آ کر کفر اور شرک کے دلدل میں توحید اور ایمان کی جو روشنی پھیلائی غریب نواز نے، اور اس قدر مضبوط بنیاد رکھ کے پھیلائی کہ آپ کے وصال کے 800 سال کے بعد بھی وہی دھمک محسوس کی جا رہی ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم حضور غریب نواز کے مشن کو خود سمجھیں، دوسری اقوام عالم اور برادران وطن کے بیچ محبت کے انداز سے، محبت بھرے پیرائے میں غریب نواز کے فیضان کو اور پیغام کو ان کے بیچ لے جائیں، اور آنے والی نسلوں کے بیچ بھی اور آنے والی نسلوں تک بھی حضور غریب نواز کی باتوں کو، ان کی تعلیمات کو ہم پہنچانے کی کوشش کریں۔ اس سے بڑھ کر کے ہماری طرف سے اپنے مشائخ کے حق میں بالعموم اور حضور غریب نواز کی بارگاہ میں بالخصوص اور کوئی بہترین نذرانہ نہیں بن سکتا۔ یوں تو لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے، لوگوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے جملہ علماء ربانین اور جملہ سلاسل طریقت کے مشائخ اپنی اپنی روش پہ چلتے ہوئے یہ کام انجام دیتے ہیں، دیتے رہے ہیں اور دے رہے ہیں، لیکن مشائخ چشت کے ہاں جو خاص پہلو ہے لوگوں کی تربیت کا اور اللہ کی طرف ان کے لانے کا، اس میں یہ دو بنیادی چیز ہے۔ نمبر ایک، ان کے معیار پہ اتر کر ان کی صلاحیت کے مطابق جس تک ہم دین پہنچا رہے ہیں، ان کی معیار پہ اتر کر ان کی صلاحیت کے مطابق ان کے بیچ جو جاری رسومات ہیں اگر شریعت سے متصادم نہیں ہے تو اس کی موافقت کرتے ہوئے دین کو ان تک پہنچانے کا نام ہے۔ لوگوں کے معیار پہ اتر کر لوگوں کی صلاحیت کے مطابق ان میں جاری رسومات بشرطے کہ دین سے اور دین کے بنیادی اصول سے متصادم نہ ہو، اس کی موافقت کرتے ہوئے دین کو فطری انداز میں ان کی طبیعت، ان کے سانچے اور ان کے کردار میں ڈھالنا۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی جب لوگوں کے سامنے اپنی دعوت کو اور اپنی تبلیغ کو پیش فرماتے ہیں تو آپ کا جو اسلوب تھا وہ سب سے پہلے خدا کی طرف بلانا۔ اسی لیے آپ کی جو ذمہ داری یتلو علیہم آیاتی، سب سے پہلے آیات ربانیہ کی تلاوت، لوگوں کے سامنے کائنات میں پھیلے ہوئے زمین اور آسمان میں جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، قوموں کے سامنے ان نشانیوں کو بیان کرنا۔ لوگوں کے سامنے کائنات میں اللہ کی قدرت کی پھیلی نشانیاں اس قدر بیان کر دی جائیں، اتنا دکھا دیا جائے کہ انسان کو جتنا اپنا یقین ہو اس سے کہیں زیادہ اپنے رب کے وجود کا یقین حاصل ہو جائے۔ یہ سب سے پہلا کام ہوتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب صحابہ کو بھیجتے تھے الگ الگ علاقوں میں تو انہیں کہتے تھے کہ تم جو سب سے پہلے لوگوں کو جس چیز کی دعوت دو گے وہ ہے توحید کی اور ایک خدا کی۔ جب یہ مان لے تو پھر اس کے بعد نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، یہ سارے ارکان ان کو بتانا۔ آج کل انسانوں کے بیچ ہی ایک ایسا طبقہ بھی وجود میں آ رہا ہے، آیا ہے، جس کو اس کائنات کے بنانے والے پہ شک ہے، تردد ہے یا انکار ہے۔ ہمیں طالب علم ہونے کی حیثیت سے خاص ذمہ داری ہمارے کندھے پہ آتی ہے۔ حضور غریب نواز کے فیضان کو آگے بڑھانے کے ادارے سے جڑے ہوئے ہونے اور خانقاہ سے جڑے ہوئے ہونے کے ناطے بھی ایک خاص ہماری ذمہ داری بنتی ہے، اور یہ بالعموم ذمہ داری تو ہر اس شخص کے کندھے پہ آتی ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر وجود پہ ایمان رکھتا ہے اور اس کے وجود پہ یقین رکھتا ہے، کہ ہم ان سوالات کو سمجھیں، ان چیزوں کو سمجھیں جو لوگوں کو ایک خدا سے مشکوک کرتے ہیں، اور کیسے ہم اس شک کا ازالہ کریں، کیسے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک خدا کے یقین کو مستحکم کر سکے، سائنسی نقطۂ نظر سے، عقلی نقطۂ نظر سے، منطقی نقطۂ نظر سے، سماجی نقطۂ نظر سے، رفاہی نقطۂ نظر سے، جس اعتبار سے ہو سکے ہر اعتبار سے،
کیونکہ جب تک کسی کو قائل پہ یقین نہیں ہوگا اس کے کلام پہ یقین نہیں ہوگا، اور جب قائل پہ یقین نہیں رہے گا تو اس کے احکام پہ یقین نہیں ہوگا۔ تو سب سے پہلا مرحلہ جو ہمارے مشائخ کا تھا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی طریقہ تھا کہ سب سے پہلے لوگوں کے ذہن و دماغ میں ایک خدا کے یقین کو اتنا مستحکم کر دیا جائے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، وہی ایک ہے اور ساری طاقت اسی ایک کے پاس ہے، وہ جو چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، وہ جو نہیں چاہتا ہے وہ نہیں ہوتا، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ پھر اس کے بعد مشائخ چشت کا جو دوسرا پہلو ہے، لوگوں کی خدمت اور ان سے رواداری، حسن سلوک اور ان کی طرف سے آنے والی اذیتوں پہ صبر۔ غریب نواز تو حضور غریب نواز کا لقب ہی ہے، زبان زد عام و خاص ہے، اس قدر غریب نواز، اور بلا کسی تفریق کے ہر ایک کے لیے اپنے دامن کو کشادہ رکھنا، اپنے دروازے کو کھلا رکھنا۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہر چند کے فضا کو مقدر کرنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی اور کی گئی اور ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود غریب نواز سے عقیدت ہر طبقے کو ہے، ہر انسان کو ہے، ہر ایک ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کر رہا ہے اپنے اپنے طور پر، اپنے اپنے انداز سے۔ دعا ہے مولا کریم کی بارگاہ میں کہ الہ العالمین اپنے حبیب کے صدقے، اپنے محبوب بندوں کے صدقے، خصوصیت کے ساتھ جن کی یاد میں ہم لوگ جمع ہیں، حضور غریب نواز اور ان کے عرس کی بابرکت تقریبات کے صدقے طفیل ہم سبوں کو حضور غریب نواز کے فیضان سے مالا مال کرے اور ان کی تعلیمات پہ عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ صلاۃ والسلام کے لیے زکا سعیدی۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ جانب ملک مدینہ ہمدم کا سفینہ چیر کر موجوں کا سینہ پہنچے یا شاہ مدینہ، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ سامنے ہوتی جو جاری کہتے امت کے والی، صدقہ عشق بلالی ڈالیے جھولی ہے خالی، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ۔ ہند میں ہم رہ رہے ہیں، ہجر کا
إلا عليك